ایک عام پاکستانی کے علاوہ پاکستان کے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے 80% سے زائد طلباء و طالبات کو یہ بات معلوم نہیں کہ ان کے ملک کا قانون کیسے بنتا ہے۔ قصور ہمارے ریاستی اور حکومتی اداروں کا ہے کہ انہوں نے اپنی پبلک کو، کروڑوں افراد کو اس حوالے سے ایجوکیٹ نہیں کیا، اور سب سے بڑا جو میں قصور سمجھتا ہوں وہ ایجوکیشن منسٹری کا ہے، ایجوکیشن سیکٹر کا ہے، کہ وہ ہمارے کریکولم میں یہ چیزیں ایڈ نہیں ہیں۔ اگر ہم ویسٹرن کی بات کریں تو یہ سب چیزیں جو سیوک ایجوکیشن ہے، ملک کے قانون کے بارے آگاہی، ملک کے آئینی معاملات کی آگاہی، ملک کی گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے، ہاؤ اٹ ورکس، یہ سب چیزیں ایک عام شہری کو پتہ ہونی چاہیے، اور مغربی معاشروں میں یہ چیزیں اویئر ہوتی ہیں، ساری آلریڈی ڈیلیورڈ ہوتی ہیں، یہ آپ کی پرائمری ایجوکیشن میں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن پاکستان کا المیہ ہے، کہاں کہاں روئیں، بندہ کدھر جائے، یہ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں۔ لیکن اسی سارے سینیریو میں ہم نے چپ تو نہیں بیٹھنا، ہم نے خود سے ایکسپلور کرنا ہے کہ سسٹم کیسے چل رہا ہے، سسٹم کا سٹرکچر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں اس ویڈیو میں ویلکم کرتا ہوں۔ میری ویڈیو آج ہے پارلیمنٹ میں جو بل کا پروسیس ہے، یا بل کیسے انیشیٹ ہوتے ہیں اور بل کیسے ایکسیپٹ ہوتا ہے، ریجیکٹ ہوتا ہے، اس سارے پروسیس سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو ویڈیو میں جڑے رہیں، اینڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ کو پارلیمنٹ کا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں۔ پارلیمنٹ دو ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس کو ہم عام زبان میں سینیٹ اور قومی اسمبلی کہتے ہیں، اپر ہاؤس، لوور ہاؤس۔ اگر کوئی بھی پبلک میٹر، فار ایگزامپل کوئی ایشو ہے، کسی چیز پہ ڈیبیٹ کرنی ہے، کسی چیز پہ بل پاس کرانا ہے، تو نارملی یہ ہوتا ہے وہ پبلک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ساتھ ہی وہ اس کو کسی ایشو کو میڈیا ہائی لائٹ کر سکتا ہے، کسی ایشو کو سول سوسائٹی ہائی لائٹ کر سکتی ہے۔ اور چوتھی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ منسٹریز خود سے بھی ایویلیویشنز کر رہی ہوتی ہے، ڈیفرنٹ سرویز، ڈیفرنٹ ریسرچ آرٹیکلز کے علاوہ، اس کے علاوہ کافی سارے ریسرچ ورک ہوتا ہے جس کے بیس پہ وہ اپنی سجیشنز پارلیمنٹ کو دیتے رہتے ہیں۔ جیسے منسٹریز ہیں، کافی ساری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، ان کی کافی ساری جو ہے نا وہ ایک فائنڈنگز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ تھنک ٹینک ہوتے ہیں جو پرائیویٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سب پہ لیجسلیشن کا جو سٹرکچر ہے وہ بیس کر رہا ہوتا ہے، ان کے ان پٹ پہ، ان کے فیڈ بیک پہ۔ تو آپ کو بتاتا چلوں، اب میں آپ کو سمپلی اس کا پروسیس بتا دیتا ہوں۔ پاکستان کے پارلیمنٹ کے دو ہاؤس ہیں، اپر ہاؤس، لوور ہاؤس، ایوان بالا، ایوان زیری، سینٹ، قومی اسمبلی۔ سینٹ میں اگر کوئی بل انیشیٹ ہوتا ہے یا پہلے ہوتا ہے قومی اسمبلی سے، بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ کسی ایک ایوان میں اگر بل انیشیٹ ہوتا ہے تو دوسرے ایوان میں وہ بل لازمی بھیجا جائے گا، اور وہ ود ان 90 ڈیز، 90 دن کے اندر دوسرے ایوان نے، دوسرے ہاؤس نے اس کو ایکسیپٹ کر کے واپس بھیجنا ہے، اور وہ بل پھر صدر کے پاس سائن کے لیے جائے گا۔ اگر ان دونوں ایوانوں میں سے ایک ایوان جس کے پاس بھیجا گیا اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو مطلب بل ریجیکٹ ہو گیا، اس کو دوبارہ ڈیبیٹ کے لیے، اس پہ دوبارہ ڈیبیٹ، دوبارہ کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے دوبارہ اس کا ورک ہوگا۔ اگر اس نے، فار ایگزامپل میں آپ کو اسی طرح سمپل آسان کر کے بتا دیتا ہوں، کہ اگر قومی اسمبلی میں ایک بل تھا، اس نے سینٹ میں بھیجا، سینٹ نے کہا کہ اس میں یہ امینڈمنٹ کر رہا ہوں، آپ اس کو ریویو کریں۔ اگر وہ امینڈمنٹ کر کے قومی اسمبلی میں وہ چیز بھیج دیتا ہے سینٹ، تو قومی اسمبلی اگر چاہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لے، تو اگر ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو پھر یہ فائنل صدر کے پاس جائے گا اور وہاں سے ایکسیپٹ ہو جائے گا، یعنی کہ وہ بل قانون کی حیثیت بن جائے گا، اور وہ لا بن جائے گا، اور وہ کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہوگا، اور وہ پھر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ جو سینٹ کا گزٹ ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی کنسنسس بلڈ نہیں ہوتا، ایک ہاؤس واپس بھیج دیتا کہ آپ اس کو دوبارہ ریویو کریں، اس میں فلاں فلاں چیزیں ہیں یا ریویو کرنے والی ہیں، تو پھر اس پہ دوبارہ نظر ثانی ہوگی، دوبارہ اس پہ اس کا ڈرافٹ تیار ہوگا، اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس میں امینڈمنٹ کر کے جو ہے نا وہ پھر دوبارہ ڈیبیٹ کے لیے بھیجا جائے گا۔ پھر صدر کے پاس، اگر صدر کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس یہ ڈسکریشنری پاور ہیں کہ اس کے بعد یہ ثوابدیدی اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو بل کو منظور کر دے، سائن کر کے اس کو آئین کا حصہ بنا دے، اگر چاہے تو اس سارے بل کو ریجیکٹ بھی کر دے، یا پھر وہ چاہے تو اس کو ریویو کے لیے بھیج دے سکتا ہے، یعنی کہ جس بھی ایوان سے وہ فائنل ہو کے وہ بل آیا ہے، وہ بل کو اسی ایوان میں واپس بھیجے گا اور کہے گا کہ آپ اس پہ تھوڑی سی میری فلاں فلاں ریزرویشن ہے، اس پہ اپنا نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں، میری ریزرویشن ہے، آپ اس کو دوبارہ
ریویو کریں اور اس پہ دوبارہ ووٹنگ کریں، دوبارہ اس پہ کنسنسس بلڈ کریں، کیونکہ یہ ایک سیریس میٹر ہے۔ اور اسی کے علاوہ اگر کسی بھی پبلک انٹرسٹ پہ آپ کو پتہ ہے یہ ہارس ٹریڈنگ، یہ ووٹنگ اور یہ سارا پاکستان کی گندی سیاست کا یہ کلچر ہے، تو اس میں یہ سب چلتا ہے، بلنگ کیسے کرانی ہے، اشرافیہ کو کیسے نوازنا ہے، تو سم ٹائم کسی چیز پہ آپس میں بھی لڑ پڑتے ہیں اور وہ لیجسلیشن نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ تو کچھ واقعی میں کوئی پبلک میٹرز کے ہوتے ہیں، پبلک انٹرسٹ کے میٹرز ہوتے ہیں، تو ان کو ایکسیپٹ کرانے کے لیے پھر صدر انٹروین کرتا ہے۔ وہ صدر انٹرونشن یہ کرتا ہے کہ وہ ایک جوائنٹ سیشن بلا لیتا ہے جس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان شامل ہوتے ہیں، سینیٹرز بھی آتے ہیں، ایم این ایز بھی آتے ہیں، پارلیمنٹینین سارے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ پھر ان کے کنسنسس کے ساتھ وہ بل دوبارہ پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ وہاں پہ سب اس پہ کنسنسس بلڈ کر لیتے ہیں، اتفاق رائے کرتے ہیں، اس پہ ووٹنگ ہو جاتی ہے، تو وہ بل اپروو ہو جاتا ہے، لیکن پھر اگین وہی صدر کے پاس جاتا ہے اور صدر اس پہ سائن کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سمپل سا پروسیس تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے، پھر اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ اویئر ہوں۔ پاکستان میں سیوک ایجوکیشن کی بہت بڑی کمی ہے جس کا فائدہ ہمارے ان پڑھ سیاستدان اٹھا رہے ہیں۔ تو اس کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ میں آپ نے یہ رائے ضرور دینی ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اسی طرح کے کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک کو مس کر رہا ہوں یا مجھے اگلا ٹاپک کون سا چوز کرنا چاہیے، تو مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا ہوسٹ عباس ملک، وسلام۔